اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اکثر میں یہ دعا پڑھتی ہوں اور اس دعا کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیجئے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ وہ سمجھے میری بات کو۔ تو یہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، اور وہ واقعہ بہت لمبا ہے۔ تو آپ پڑھیں گے ترجمہ قرآن کا تو آپ کو پتہ چلے گا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں پڑھی تھی اور کب پڑھی تھی۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک منتخب کی بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ ایک مرتبہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت یہ دعا کی تھی، اور اس کا ترجمہ بہت بہت پیارا ہے۔ یہ دعا مجھے بہت قریب ہے میرے دل کے، اور جب میں کبھی تہجد کی نماز پڑھتی ہوں تو یہ دعا میں ضرور پڑھتی ہوں۔ تو یہ حدیث ہے، انشاءاللہ آپ غور دے کر سنیے گا تو آپ کو بہت اس کے جو الفاظ ہیں بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ دعا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خاص رحمت مانگتا ہوں جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فرما دیجئے اور اس کے ذریعے میرے کام کو آسان فرما دیجئے، اور میری پریشان حالی کو اس رحمت کے ذریعے دور فرما دیجئے، اور میری غیر حاضری کے معاملوں کی نگہبانی فرمائیے، اور جو چیز میرے پاس ہے ان کو اس رحمت کے ذریعے بلندی اور عزت نصیب فرما دیجئے، اور میرے عمل کو اس رحمت کے ذریعے شرک و ریا سے پاک فرما دیجئے، اور میرے دل میں اس رحمت کے ذریعے وہی بات ڈال دیجئے جو میرے لیے صحیح اور مناسب ہو، اور جس چیز سے مجھے محبت ہو وہ مجھے اس رحمت کے ذریعے عطا فرما دیجئے، اور اس رحمت کے ذریعے میری ہر برائی سے حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ، مجھے ایسا ایمان اور یقین فرما دیجئے جس کے بعد کسی قسم کا بھی کفر نہ ہو، اور مجھے اپنی وہ رحمت عطا فرمائیے جس کے طفیل مجھے دنیا و آخرت میں آپ کی جانب سے عزت و شرف کا مقام حاصل ہو جائے۔ یا اللہ، میں آپ سے فیصلوں کی درستگی اور آپ کے یہاں شہیدوں والی مہمانی اور خوش نصیبوں والی زندگی اور دشمنوں کے مقابلہ میں آپ کی مدد کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں، اگرچہ میری عقل ناقص ہے اور میرا عمل کمزور ہے۔ میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں، اے کام بنانے والے اور دلوں کو شفا دینے والے۔ جس طرح آپ اپنی قدرت سے ایک ساتھ بہنے والے سمندروں کو ایک دوسرے سے جدا رکھتے ہیں کہ کھارا میٹھے سے الگ رہتا ہے اور میٹھا کھارے سے الگ، اسی طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ کی آگ سے اور اس عذاب سے جس کو دیکھ کر آدمی باولا کرنے، موت کی دعا مانگنے لگے، اور قبر کے عذاب سے دور رکھیے۔ یہاں پہ سمندر کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سمندر وہ آج بھی موجود ہے، جو کھارا پانی الگ ہے اور میٹھا پانی الگ ہے۔ سمندر وہ ایک ہی ہے، لیکن کھارا میٹھے سے نہیں ملتا اور میٹھا کھارے سے نہیں ملتا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ سبھی لوگوں کے سامنے ہے۔ یا اللہ، جس بھلائی تک میری عقل نہ پہنچ سکی اور میرا عمل اس بھلائی کے حاصل کرنے میں کمزور رہا، اور میری نیت بھی اس تک نہ پہنچی اور میں نے آپ سے اس بھلائی کی درخواست بھی نہ کی ہو جس کا آپ نے اپنے مخلوق میں کسی بندے سے وعدہ فرمایا ہو، یا کوئی ایسی بھلائی ہو کہ اس کو آپ اپنے بندوں میں کسی کو دینے والے ہوں، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میں بھی آپ سے اس بھلائی کا خواہش مند ہوں اور اس کو آپ کی رحمت کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ اے مضبوط عہد والے اور نیک کاموں کے مالک اللہ، میں آپ سے عذاب کے دن امن کا اور قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے مقرب اور آپ کے دربار میں حاضر رہنے والے، رکوع سجدے میں پڑے رہنے والے اور عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ بے شک آپ بڑے مہربان اور بہت محبت فرمانے والے ہیں، اور بلا شبہ آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں دوسروں کو خیر کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت یافتہ بنا دیجیے۔
ایسا نہ کیجیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں۔ جو آپ سے محبت رکھے ہم آپ کی اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت کریں، اور جو آپ کا مخالف ہو ہم اس کی اس دشمنی کی وجہ سے اس سے دشمنی کریں۔ اے اللہ، یہ دعا کرنا میرا کام ہے اور قبول کرنا آپ کا کام ہے، اور یہ میری کوشش ہے اور بھروسہ آپ کی ذات پر ہے۔ یا اللہ، میرے دل میں نور ڈال دیجئے اور میری قبر کو نورانی کر دیجئے۔ میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، یعنی میرے ہر طرف آپ کا ہی نور ہو۔ اور میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے روئیں میں نور، میری کھال میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، اور میری ہڈی ہڈی میں نور ہی نور کر دیں۔ اے اللہ، میرے نور کو بڑھا دیجئے، مجھ کو نور عطا فرما دیجئے اور میرے لیے نور مقدر فرما دیجئے۔ پاک ہے وہ ذات، عزت جس کی چادر ہے، اور اس کا لباس اور اس کا فرمان عزت والا ہے، شرافت و بزرگی جس کا لباس ہے، اور اسی کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ ہر عیب سے پاکی صرف اسی کی شایان شان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے فضل اور نعمتوں والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے شرف و کرم والی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال و اکرام کی مالک ہے۔ آپ ذرا غور کریں اس دعا پر، یہ جو دعا ہے اس کے ترجمے پر۔ ہر ایک الفاظ ایسا ہے کہ آپ کو اپنے طرف سے کوئی دعا کچھ بھی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر ایک چیز اس دعا میں مانگ لی گئی ہے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں مانگ لی گئی ہیں، کیونکہ یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اور کس بہترین انداز میں یہ دعا کی گئی ہے۔ جب بھی یہ دعا کریں نا تو اس کو سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کر مانگیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ ایک تو دل کی کیفیت بھی ضروری ہوتی ہے انسان کی، جب جس طریقے سے آپ پیش کرتے ہیں نا، جیسے تکلیف ہوتی ہے تو کس طریقے سے درد بیان کرتا ہے انسان اپنا، تو وہ کیفیت الگ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم کسی چیز کی نقل کرتے ہیں نا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بہتر انداز میں یہ دعا کی ہے کہ اس میں کوئی مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے تو ہمیشہ جب بھی میں یہ دعا مانگتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں نے سب کچھ مانگ لیا ہے۔ تو انشاءاللہ جب بھی تہجد کی نماز پڑھیں، ایک تو تہجد کی نماز ہی بہت بزرگی والی ہے، جو بھی پڑھتا ہے تہجد کی نماز وہ بہت خوش نصیب ہیں۔ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ اور نہ چھوڑیں تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میں بہت ساری چیزیں ایسی چھپی ہوئی ہیں کہ جو پڑھتا ہے اس کی فضیلت وہ بہت بہتر طریقے سے جانتا ہوگا۔ اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ جو کچھ بھی مجھے تھوڑی بہت معلومات ہے آپ تک پہنچاؤں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔